تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیری تمام برکتوں نعمتوں کے لیے، تیرے بڑے فضل کے لیے اور تیری پاک بلاہٹ کے لیے، جس کے وسیلے سے تو نے ہمیں بلایا ہے خداوند۔ تو ہمیں نام بنام جانتا ہے خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں خداوند۔ اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو جو ہمارے دلوں میں یہ تڑپ اور پیاس رکھتا ہے کہ ہم تیرے کلام کے بھوکے پیاسے رہیں خداوند۔ ان تمام عزیزوں کو خداوند اس وقت جو تیرے حضور میں کان لگائے بیٹھے ہیں خداوند، جنہوں نے اپنے دل کو تیری طرف رجوع کیا ہے خداوند، اپنا دھیان تیری طرف لگایا، اپنا فوکس تجھ پر کیا خداوند، آج تیرے کلام کے وسیلے سے خداوند یہ سارے تیرے بچے خداوند بے حد برکت پائیں خداوند، تیرا نام ہماری زندگی میں جلال پائے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی ترقی کا باعث بنے۔ اب اے خداوند اس وقت کو جو ہم تیرے حضور میں گزارنے والے ہیں خداوند، اس سارے ٹائم کو شروع سے لے کر آخر تک تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور پاک روح کا پورا مسا یہاں پر ہو اور اپنے کلام کو ہماری زندگی میں اثر کرنے کا فضل عطا کر۔ ان جیزس نے بھی پڑھے، آمین آمین۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی ساری مہربانی کے لیے، اور اسپیشلی آج کی اس شام کے لیے۔ ایک دفعہ پھر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے عبرانیوں کے نام خط، اس کا ہم آخری باب دیکھ رہے ہیں، چیپٹر 13، جو ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا جب ہم ورس 5 اور 6 میں خداوند کہتا ہے میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھ کو نہ چھوڑوں گا، اور اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اگلی آیت میں وہ کہتا ہے، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا، انسان میرا کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، انسان پر بھروسہ رکھنا، خدا کا کلام پہلے ہی کہتا ہے کہ وہ ٹھوکر کا باعث ہے کہ اب ہم کسی بھی چیز پر انسان پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہمیں ایسا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ ہم ڈسکریج ہوتے ہیں، آپ ہوں یا میں ہوں۔ یہ اصل میں یہ جو اس نے وہاں پہ یہاں سے جو بات پیش کی ہے، اس کو اس نے سام سے لیا ہے، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، 2 ورسز ہیں، اس سے بعد آگے چلیں گے۔ زبور 27 سام 27 اس کی پہلی ورس میں لکھا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت۔ اٹس اے ونڈرفل انکریجنگ ورس ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، اس لائٹ اینڈ سلویشن۔ تو میں کس سے ڈروں؟ دہشت، کیونکہ دہشت جو ہے انسان کو کسی چیز کا نہیں رہنے دیتی۔ اور آگے کہتا ہے خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، the source of my life، یعنی کہ میری زندگی جس چیز پہ بھروسہ کرتی ہے، that is source of my Lord۔ کہتے ہیں نا the joy of the Lord is my strength۔ تو یہاں خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہے؟ strong hold of my life، کہ میں جس پہ ڈپینڈ کر سکتا، اس کا اس طرح کہتے ہیں جس پہ لین کر سکتا ہوں، ٹیک لگا کے میں، آپ ٹیک اسی چیز پہ لگاتے ہیں جس کو پتا ہے کہ آپ کو پیچھے سے گرے گا نہیں، میں ورنہ آپ کو پتا ہوگا کہ پیچھے سپورٹ نہ ہو تو میں بری چوٹ لگ سکتی۔ وہ کہتا ہے یہ میری زندگی کا یہ ایسا سپورٹ ہے خداوند کہ میں اس پہ لین کر سکتا ہوں، اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، یہ میری سپورٹ ہے، وہ میری زندگی کا سورس ہے۔ ورس ایک اور زبور نکالے، زبور 118 118 اس کی 5ویں اور 6 آیت، اسی کے یہاں سے اصل میں اس نے کوٹ کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں خوف نہ کروں گا، یعنی کہ کئی دفعہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے، تنگی میں ہوتا ہے، تو لگتا ہے جیسے میرے اوپر سب کچھ تنگ ہو گیا، زمین بھی تنگ، آسمان بھی تنگ، اور میں ہی، تو وہ کہتا ہے نو، وہ مجھے کیا کرے گا؟ جواب دیتا ہے اور کشادگی بخشتا ہے، یعنی کہ ایسی جگہ لیٹ می بریتھ، آئی کین بریتھ ناؤ، میں سانس لے سکتا ہوں۔ تو یہی اور یہ کہہ سکتے ہیں جیسے جس میں ایک اور زبور بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے مینو رب بچائے گا۔ سو وہ گڑے میں بھی ہوں، دلدل میں دھنسے ہوں، تو ہی کین برنگ آؤٹ، اینڈ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہ ہمیں کشادگی بخشتا ہے۔
تو اس سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے۔ آ جائیں واپس اس پہ عبرانیوں پر۔ ورس 7، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کرو، ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہدایت دی جا رہی ہے، جو انسٹرکشن دی رہی ہے، وہ اپنے لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کو، دا اسپرچل لیڈرز کو کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کو یاد رکھو، جو آپ کے ٹیچر استاد ہوں، جنہوں نے انہیں خدا کا کلام سنایا تھا، ان کی زندگی کے انجام۔ اب یہ ہے کہ یہ بات کر رہے پرانی کوئی پاسٹ کی بات، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے جب چیپٹر 12 کو اسٹڈی کیا تو اس میں وہ سارے پرانے لیڈرز کی، پرانے پروفٹس کی، پرانے وہ خدا کے جو بڑے بڑے ستون تھے، ان کی زندگی کے اوپر وہ کہتا ہے غور کرو۔ اگر ان سے اور باقی دوسرے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے بعد ارلی کلیسیا میں لوگ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسولوں کے بارے میں، یا ان کے ساتھ دوسرے اور لوگ جو تھے، یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر غور کرو کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور کیسا انہوں نے رہن سہن تھا، ان کا کریکٹر کیسا تھا، پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے انجام کا اس کا کہہ سکتے ہیں کہ مے بی دے آلریڈی گون، پاس ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں، یا اور اصل میں وہ بات جو کرنا چاہ رہا ہے 3 ورسز میں ایک بہت یونیک بات کرنی چاہ رہا ہے، جس کے بیچ میں جب 7، 8 اور 9 ورسز ہیں، لیکن اصل میں بیچ والی آیت جو ہے اس کو وہ سامنے رکھ کے ایک پہلی بات کرتا ہے، ایک دوسری بات کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا لیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ یہ خط لکھا جا رہا ہے اس وقت، آڈینس جو ہے، قائرین جو ہیں اس وقت موسٹ آف یہودی ہیں جن کو یہ خط لکھا۔ عبرانیوں کا مطلب کیا ہے؟ یہودی، ہیبروز کو، تو ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ تو وہ مثال دے رہا ہے کہ تم میں سے ہی بہت سے لوگ جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا، وہ پرانی کہانت کی طرف، پریسٹہوڈ کی طرف واپس نہیں مڑے، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے گئے۔ تو ان کا انجام کیا نکلا؟ وہ واپس نہیں مڑے بلکہ مضبوطی سے آخر تک اپنے اقرار پر قائم رہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے بہتوں نے ایون شہادت، یعنی کہ بہت سے مارٹر ہوئے، بہت سو کو مار دیا گیا، انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو جو مسیح یسوع پر تھا اس کو کمزور نہ ہونے دیا، اس سے پیچھے نہ ہٹے یہاں سے۔ اور ان کی، ہمیں بھی ان کی طرح وہ کہتا ہے کہ پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ایمان ایسا تھا، مسیحی تعلیمات سے چمٹے رہے، اور جو زندگی کے ہر کام کو مسیح کو شامل رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ چلو اب مشکل آ گئی، تکلیف آ گئی تو لیٹس گو بیک ٹو ہمارا پرانا جو مذہب تھا یا شناخت تھی یا یہودی۔ تو وہ اس کو بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی خدمت ملی ہے، اسی طرح ہمیں بلاوا آیا ہے، اسی طرح کا ایمان ملا ہے۔ اب اس آیت کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے وہ یسوع مسیح کل، آج اور اب تک یکساں ہیں، اس میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ورس 9 لکھا ہے، مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے میں کچھ۔ اب وہ یہاں پہ بات اصل میں اس کر رہا ہے کہ اسٹرانگ ساؤنڈ ڈاکٹرن کی۔ دیکھیں اس وقت بھی بہت سی بیگانہ تعلیم کے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیچنگ، نہ تو پہلے جو لوگ تھے کہ جو تعلیم ان کی تھی وہ اسی پر جمے رہے، اسی کے ساتھ چمٹے رہے، انہوں نے پیچھے نہیں مڑے اور نہ ہی کسی اور طرف گئے ہیں۔ انہوں نے تکلیفوں میں، مشکلات میں اپنے ایمان کو تھامے رکھا، اور واپس نہیں گئے۔ آج بھی بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جو یسوع سے ہٹ گئی ہیں، بہت سے چرچز میں ایسی تعلیمات ہیں جو اس کو نیو ریولیشن کہہ سکتے ہیں، یا جو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نئے اس میں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ
شاید بھائی کو یاد ہو کہ ایک ایسا دور آیا تھا جسے کہتے تھے ہولی لافٹر ٹائپ ایک موومنٹ چلی تھی، ٹھیک ہے. اس میں وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کہہ سکتے ہیں کہ کانگریگیشن میں یا اس جو فرقہ تھا وہ کہتے تھے جی لافٹر جو لاف نہیں کرتا اس پہ وہ روح القدس کو نہیں جانتا. تو وہ بہت عرصہ تھا، کبھی آپ جا کے گوگل پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ہولی لافٹر ایک موومنٹ چلی تھی کہ اس وقت کافی چرچز نے. اس کے بعد ایک آئی جس میں ایون غیر زبانوں کے ساتھ ساتھ وہ عجیب و غریب آوازوں کی، بارکنگ کی، اور لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور ادھر کوئی گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، اس طرح کی. تو اس طرح کی کافی مومنٹ آتی گئیں چلتی گئیں. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایسی بیگانہ تعلیم کی سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس جو تعلیم تھی وہ چینج نہیں ہوئی، وہ پیچھے نہیں گئے. اب تم کیوں مڑ کے کبھی اس طرف بھٹکتے ہو؟ کوئی نئی منسٹری آ گئی، اس نے کوئی نئی چیز پیش کر دی اور سارے اس طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. کوئی نئی چیز آ گئی اس کی طرف دوڑے. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کیا یسوع بدل گیا ہے؟ کہ یسوع نے جو تعلیم دی اس کی تعلیم چینج ہو گئی ہے؟ نہ پہلے لوگ مڑے نہ ہی یسوع مڑا، کل آج اور اب تک وہ یکساں ہے. تو پھر تم کیوں مڑتے ہو؟ تم کیوں کبھی ادھر بھٹکتے ہو؟ تم کبھی کیوں ادھر بھٹکتے ہو؟ دیٹ از ایکچولی ہی ٹرائنگ ٹو سے ادھر کہ یسوع مسیح کل آج اور اب تک یکساں ہے. سو وائی یو آر گوئنگ دس وے اور دس وے؟ اگر پہلے نہیں مڑے، لکھا نا کہ وہ پہلے جو تھے ان کے انجام پر غور کرو، انہوں نے کس طرح کا کلام سنا، کس طرح کا سنایا، انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کرے. دے ایون ڈنٹ ٹرن بیک ٹو پریسٹہوڈ. اس طرح کی قربانیوں کی طرف نہیں مڑے، اس طرح کی رسم و رواج کی طرف نہیں مڑے. تو وائی یو آر ٹرننگ بیک؟ آگے آئیں ذرا، میں اس کو اور زیادہ کلیئر کروں گا، کیونکہ جتنا بھی زیادہ یہودیت کا انحصار تھا ان کی ڈپینڈ کرتے تھے لا کے اوپر، رولز ریگولیشن، ٹو مینی لاس. ہر چیز کے لا، یہ کرو وہ کرو اس طرح کرو، ہر ایک چیز کے لیے ایک ڈفرینٹ والیوم تھا. ایون ہاؤ ٹو کوک، ہاؤ ٹو کلین، ہاؤ ٹو واش، ہاؤ ٹو میری، ہاؤ ٹو ڈیل ود وائف، ہاؤ ٹو ڈیل ود بزنس، ہاؤ ٹو ڈیل، یعنی کہ ایک ایک چیز کے لیے ان کے. اور ایک شاید میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایک تو لا تھا ریٹن جو موسیٰ کی مانند ملا، ایک اور لا تھا جس کو یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمیں زبانی پاس ہوا تھا نا، کہ ایک ایسا لا جس کو باپ دادا سے زبانی ہمیں ملتا آ رہا ہے. تو وہ کہتے تھے یہ بھی لا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں تالمود کہتے ہیں. تو وہ تو اور لا پھر آ کے تالمود کا اصل مطلب ہے ٹیچنگز آف ربائز. اس کے 6 والیوم ہیں اور اس میں اتنا کچھ اتنے لا ہیں جو انہوں نے بعد میں ریٹن کاپی کر لیے تاکہ یہ اب ہمارے پاس محفوظ رہے. تو وہ کہتے تھے جب کوئی یہودی مسیح کو قبول کر لیتا تو اس کے لیے جن کی پوری زندگی ہی رسموں پر، ٹریڈیشنز پر، کلینزنگ اور ٹیمپل اور سیکریفائس پر تھی، وہ آ کے کہتے تھے یار کوئی قربانی نہیں، بالکل ہی کچھ نہیں کرنا. اور یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے، یا کچھ تو ہوگا نا، سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو، کہ ہم بھی کچھ کر سکیں. لیکن وہ کہتے ہیں نو، جیزس از کمپلیٹ. Everything when you receive Christ is complete. You don't have to do anything. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. تو وہ ایون یہاں تک کہتا ہے، لکھا نا یہاں پہ مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو، کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے. فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر کیا ہے کہ جو فضل ہم پر ہوا ہے وہی سب کچھ ہے، نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ. وہ کھانے کیا تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جوئش آج بھی ڈائٹری کے اوپر بہت زیادہ ان کا کھانے پینے پہ بہت پکے ہیں. اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کھانوں میں بے شک جسمانی طور پر تو ان کو فائدہ، لیکن اسپرچل طور پر کوئی فائدہ نہ اٹھایا انہوں نے. اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان
پتہ کیا سمجھے یہودی کہ جو یہ ان رسم و رواج پر ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ پاکیزہ انسان ہے. ٹھیک ہے, ان کا تھا کہ یہ شریعت کا مقصد یہ رسمی پاکیزگی ہمیں لیکن خداوند کہتا ہے اس کا باطن کے ساتھ, ہمارے اندر کے ساتھ ان کھانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کھائیں یا نہ کھائیں. جو جن پر ان کی پوری بحث تھی, جن کے اوپر پورا ان کو دار و مدار تھا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے ان پرہیز کرنے والوں کو کچھ فائدہ نہ پہنچا. یہ کہنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ اندر سے پاک نہیں کرتے, اندر سے دل ان کے سخت رہتے تھے. خدا یسوع کے مسیح کے ساتھ کتنی دفعہ وہ اسی بات میں کلیش ہی کرتے تھے, تو یہ نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کرتا, تو سبت کو پاک نہیں مانتا, تو ہاتھ دھو کے کھانا نہیں کھاتے, تیرے شاگرد یہ نہیں کرتے, وہ نہیں. یہ باتوں سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کا ربی ہے, یہ کس طرح کا پروفٹ ہے, کہ یہ سے سمجھ نہیں آتی کہ یہی تو ساری چیز ہے. اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ پاکیزگی شریعت سے پیدا ہوتی ہے, جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے پاکیزگی فضل سے, گریس سے پیدا ہوتی ہے. اگر خدا کا فضل آپ پر ہوا تو وہ آپ پر, یعنی کہ مسیح یسوع کی آپ کی زندگی میں موجودگی آپ کو پاکیزہ بناتی ہے, نہ کہ ان حکموں پر عمل کر کے. اور یہی آپ دیکھیں آج اسلام بھی انہی چیزوں پہ, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو اس سے ہم پاکیزہ زندگی کرنا. لیکن ان کے دل کتنے سخت ہیں, دے ڈونٹ فیئر. ان کے دل میں کوئی ذرا سا نہیں ہوتا کہ کسی کی گردن اتار دیں, کسی کو مار دیں, بم سے اڑا دیں. نو, ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. اور خدا یسوع مسیح نے یہی یہودیوں کو, فقیر فریسیوں کو کیا کہا کہ تم سونف اور زیرے پر تو دے یکی دینا چاہتے, یعنی کہ لا دے شریعت پہ عمل کرنا ہے, لیکن تم نے اصل باتوں کو چھوڑ دیا. وہ کیا تھا؟ رحم, ایمان اور محبت. نہ تو کسی پہ رحم کرتے ہو تم, نہ تمہارے اندر محبت ہے کسی کے لیے, تو نہ ہی تمہارا ایمان پہ کام, تم صرف رولز ریگولیشن پہ چلتے ہو. تو یہی لڑائی تھی. یہاں پر کہتا ہے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا, تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ نہ وہ بدلے. پہلے پیشوا نہیں مڑے, یسوع نہیں بدلا, تو تم کیوں پھرو گے اس سے؟ تو اس لیے کہتا ہے وہ کل, آج اور اب تک آگے بھی کسی نئی تعلیم کے پیچھے نہ چلے جانا. نئی ٹیچنگ آ گئی ہے جی, ہن مطلب کہ نا نیا کوئی گروپ آئے گا, کروسیڈ لگے گا, اتنے کوئی سنگر آ جائے گا تو کہے گا اتنے ہم سارے تمال پانی ہے. کہتے نو, دس از, پہلے ایسا نہیں تھا, تو پھر اب کیوں شروع ہو گیا اس ٹیچنگ کے اوپر؟ بلکہ اسی طرح کی بات وہ جب گلیشین کو لکھتا ہے پولس رسول, ان کو مطلب کہ خط لکھتا ہے, تو وہ ان کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے, پڑھیں ذرا ورس سے. میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا, اسے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. ٹھیک ہے, اتنے ہی آپ دیکھو, وہ پریشان ہیں. وہ جیسے آپ نے کہا کہ تم تو فضل سے, روح قدس سے تمہاری چینج ہوئی, اس نے چینج, اب تمہیں فلیشلی اور دنیاوی چیزوں نے کیوں اٹریکٹ کر لیا؟ وہ کہتا ہے بلکہ میں تعجب کرتا ہوں کہ میں سٹپٹا گیا ہوں کہ تمہارا ہوا کیا ہے کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا, وہ روح قدس تھا, اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. بلکہ وہ ان چاروں چیزوں کو جانتا تھا. وہ تعجب کرتا ہے, وہ حیران ہوتا ہے اس چیز کے. وہ اعمال کی کتاب میں ایون چیپٹر 20 ورس 29 میں جب وہ ان کو چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے 3 سال کے بعد, تو وہ کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں, ورس 29 اعمال 20:29, کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تمہیں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا, اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. اور کھینچا تانی اور ڈیفرنٹ تعلیم, اور جو سچی تعلیم دے رہے ہوں گے ان کے خلاف باتیں کریں گے, ان کے اگینسٹ ایسی باتیں کریں گے. تو کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ بیچ میں سے لوگ اٹھ کر تو کلیسیا کو خراب کر دیں گے. ایون رومنز چیپٹر 16 ورس 17-18 وہ کہتا ہے اب ہے بھائیو, میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں, ان کو ٹال لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو. ایون وہ کہتے ہیں انہوں نے کنارہ کرو ان لوگوں کو, ان کے پاس بھی ساتھ میں, کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں.
بہت سارے لوگ ہیں منسٹریز دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کو صرف اپنا پیٹ کا مطلب کہ دولت کے پیچھے ہیں. ان کا پیٹ کا مطلب ہے یہاں پہ ایک محاورہ یہودی یوز کرتے تھے, وہ پیٹ کا مطلب کہ دولت کے پیچھے نہیں. وہ کہتے ہیں تیرا اتنی دولت نہ پیٹ نہیں بڑھتا, اتنا پیسے نہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے اور سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں. بلکہ پولس رسول کہتا ہے یعنی کہ میں بھی نہیں پھرا, پہلے لوگ نہیں مڑے, خداوند نہیں بدلا, تو تم کیوں پھرو؟ میں بھی نہیں پھرا. جب اس کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ کون سی بات تھی جو اس نے تیموتھیوس کو لکھی؟ سیکنڈ ٹیموتھی چیپٹر 4 میں نہیں, ایک اور بات اس اپنا وہ کہتا ہے کہ میرا کوچ کا ٹائم آ گیا. ہاں کہ میں نے ایمان کو مضبوط رکھا, میں نے ادھر نہیں گیا نہ ادھر نہیں گیا. ذرا اس آیت کو دیکھ لیں, سیکنڈ ٹیموتھی 4:6-7. جب اس کا اینڈ آنے اس کو پتہ چل گیا کہ میرا اینڈ ہے, تو وہ کیا کہتا ہے تیموتھیوس کو لکھتے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں, میرے کوچ کا وقت آ گیا, I'm going to home. لیکن اب وہ بتاتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. 3 چیزیں اس نے کرتا ہے کہ اچھی کشتی, گڈ فائٹ, اینڈ فنش دا ریس, اینڈ کیپٹ دا فیتھ. ایمان کو محفوظ رکھا, یعنی کہ ایمان کو کہ میں ایک تو فائٹ میں جیتی, کیونکہ میں نے جب ریس میں تھا تو میں نہ ادھر دھیان دیا نہ ادھر دیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کیا اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا, تو تم بھی ایمان میں محفوظ رہنا اور اپنی پہچان کو قائم رکھنا, نہ ادھر مڑنا نہ ادھر مڑنا. تو وہ یہاں پہ مثال دیتا ہے کہ کس طرح میں چاہتا ہوں کہ تم بیگانہ تعلیم سے محفوظ رہو. واپس آ جائیں عبرانیوں پر. ورس 10. ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں, کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسطے لے جاتا ہے, ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے. یہ ایک ایسی پیسج تھا جتنے کافی اس کے اوپر ڈفرینٹ خیالات ہیں, لیکن یہاں پہ خداوند ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہودی کا اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں, تو کیا ہمارے پاس تو آلٹر ہے, قربان گاہ ہے, تو تم بغیر آلٹر کے, یعنی کہ وہ کوشش کرتے ہیں کچھ سملر, کچھ نہ کچھ ہماری شریعت کے مطابق کچھ تو ہے نا. چلو کچھ نہیں, ہمارے پاس قربان گاہ ہے, آلٹر ہے, جہاں پہ ہم اپنی قربانیاں جا کے پیش کرتے ہیں, خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ. تو اب ان کو جواب دینے کے لیے وہ کہتے ہیں اوکے, اف یو ہیو آلٹر وی ہیو آلسو آلٹر. ہماری بھی قربان گاہ ہے. اب وہ کیا قربان گاہ ہے؟ کیونکہ اگر قربان گاہ ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی ہونی چاہیے. اگر آلٹر ہے جس کی بات قربان گاہ پہ, تو وہاں پھر قربانیاں بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی قربان گاہ ہے جہاں پہ یہ قربانی دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہماری قربان گاہ بھی ہے. اب اگلا کوشچن ہوگا اچھا تمہاری ہے تو اس میں قربان کیا ہو رہا ہے, اس میں تم کیا قربانیاں دیتے ہو؟ تو یہ ابھی وہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے, جیسے کہتے ہیں کہ تم پہلے وہ ان کو منع کرتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو گو بیک ٹو دا لا, شریعت. تو اب وہ کہتے ہیں اچھا تم شاید اس چیز کو مس کر رہے ہو کہ ہم کچھ بھی ہماری ضرورت ہوتی وی رن ٹو دا آلٹر, ہم قربان کی گاہ کی طرف کہ یہ خطا ہو گئی ہے, یہ پرابلم ہو گئی ہے, تو چلو قربانی دو تو کچھ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. یہی تھی نا. اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ قربانیوں کا آپ سارا سسٹم پڑھیں تو وہ اصل میں کہہ رہا ہے ان کو کہ ڈونٹ گو بیک ٹو دا اولڈ سسٹم. اور اولڈ سسٹم کو, وہ شریعت کو اس جہاں پہ ایک طرح سے وہ ورلڈلی سسٹم کے ساتھ ملا رہا ہے کہ یو ڈونٹ گو ٹو بیک ٹو دا اولڈ سسٹم. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ اب یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو چیز ہو کہ ہم
اپنا آپ کچھ پیش کر سکیں. تو وہ یہاں پہ کہتا ہے ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ایک پیش کر رہا ہے اس سسٹم کو جس میں یہودی کیا کرتے تھے. ان میں ایک ایسا رسم تھی جس میں ایک قربانی ایسی ہوتی تھی کہ جس میں سے کاہن کچھ کھا نہیں سکتے تھے. کون سی قربانی تھی؟ کیوں بھائی؟ قربانیوں میں اکثر میں کچھ حصہ ہوتا تھا جس کو وہ کھاتے تھے. یعنی کچھ حصہ برن کر دیا، پہلے ذبح کیا جانور کو، اس کا خون آگے جا کے آلٹر پہ رکھ دیا اور اس کا کچھ حصہ جلا دیا. کچھ پارٹس جو ہوتے تھے وہ کاہنوں کے ہوتے تھے، وہ گوشت وہ کھا لیتے تھے. اب ایک ایسی قربانی تھی جس کا گوشت کاہن بھی نہیں کھاتے تھے، ان کو کھانا الاؤ نہیں تھا. سن آفرنگ، یہاں پہ گناہ کی قربانی جو گزرانی جاتی تھی وہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا. اور ویسے بھی ایک بندہ کہیں کہ یہ میری گناہ کی قربانی ہے تو آپ خود بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کھانا پسند کرے گا. یار یہ تے کرس سے مطلب کہنا یہ تے او اس لیے انہوں نہیں ٹچ کرنا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ اس کے اوپر رکھتے یا ایسے کرتے کہ میں اپنے گناہ اس پہ ٹرانسفر کرتا ہوں. آپ کے گناہ اس پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، آپ کے لیے قربانی کی بلی وہ دے رہا ہے. آپ کے گناہ جو ہے نا، اور وہ جو بڑی قربانی ہوتی تھی نا پوری قوم کے لیے، تو اس میں کیا کیا جاتا تھا، آپ کو شاید یاد ہے 2 گوٹس لی جاتی تھی تو وہ اس پہ پوری قربانی پوری قوم اپنی ہاتھ بڑھاتی تھی کہ ہمارے پورے سال کے گناہ. یہ ایک دفعہ ہوتی تھی اٹونمنٹ کی قربانی، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس گناہ کی قربانی، کفارہ جسے کہتے ہیں، کفارے کی قربانی. تو وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی تھی، تو پوری قوم ادھر جمع ہوتی تھی جسے ہم پاس اوور کی قربانی. تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے کہ یہ قربانی جو ہے نا، یہ ہمارے گناہ اس پہ لا دیے گئے، اب وہ ذبح ہو گیا تو ہم پاک، ہمارے گناہ معاف. یہ قربانی جو تھی وہ کسی کو جائز نہیں تھی کہ وہ اس میں سے کچھ کھائے. اس کو کیا ہوتا تھا کہ اس کو ذبح کیا جاتا، ذبح کیا تھا، پہلے آپ سن لیں، اب ذبح کیا جاتا اور اس کا خون جو تھا اندر لیا جاتا، لے کے جاتے اندر جا کے آلٹر پہ چھڑکا، اور اس کی ریمینز جو تھی باقی وہ خیمہ گاہ سے باہر جلائی جاتی تھی. اس کو اس کے آلٹر پہ بھی نہیں جلایا جاتا تھا، وہ پورا کا پورا جلا دیا جاتا تھا باہر. اب یہ تھی ان کی. تو اب وہ اس کو ریزیمبلنس دے رہا ہے. اب غور سے پڑھیں، وہ لکھا ہے یہاں پر کہ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں، کیونکہ جن جانوروں کو خون سے دار کاہن پاک مکان میں گناہ کی کفارہ کا واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں. یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت پڑھیں، 12ویں آیت پڑھیں. اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا. یہ ساری قربانیوں کا جو عکس تھا، تصویر تھی، ایکچولی مسیح یسوع تھا، لیکن اس کی قربانی اس وے میں ہوئی کہ لکھا نا، اور وہ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے شہر سے باہر گیا. اور انہوں نے بھی دیکھی ہے وہ جگہ، ہم نے بھی دیکھی ہے کہ وہ جو جہاں پہ خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے، جہاں پہ انہوں نے دم دیا جس صلیب کو، تو وہ دیوار سے جو یروشلم کی دیوار ہے اس کے باہر تھا حصہ. یعنی کہ آٹومیٹکلی دا ڈیوائن پلان ایسا تھا کہ وہ ادھر جا کے اس کی ڈیتھ ہو، آؤٹ سائڈ دا سٹی. وہ بالکل سٹی کی دیوار سامنے نظر آتی ہے جہاں پہ دروازہ ہے، تو اس کے باہر وہ جگہ تھی جہاں پر یسوع مسیح تو کہتا ہے اسی طرح مسیح بھی ساری امت کا اپنے اوپر لے کے خون کا کفارہ اس نے دیا. تو اس کو تو جو جانور گناہ کی قربانی کے لیے ذبح کیا تھا، تھرون آؤٹ. اسی لیے یسوع کو بھی دے ایکچولی تھرون آؤٹ کہ اس کے اوپر گناہ یا اس سن ہے، وہ اس کی ریالٹی کو نہ سمجھ سکے. لیکن جو کچھ ہو رہا تھا دیٹ واز ایگزیکٹ پلان آف گاڈ، اور فسح کے اوپر ہی ہوا وہ سارا کچھ کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے، امت کے گناہوں کے لیے کفارہ دیتے ہوئے وہ شہر سے باہر چلا گیا. اگر آپ اکاؤنٹ پڑھیں نا جہاں پہ اس کی مصلوبیت کا ذکر ہے، تو وہ لکھا ہے کہ وہ اپنی سلیب اٹھائے ہوئے
दरवाज़ा के बाहर गया, वहाँ पर उसने अपनी जान दी। तो यहाँ पर वो कहता है कि उसने भी दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया, कि सेम तरह से कुर्बानी हुई, गुनाह की कुर्बानी, क्योंकि वो गुनाह की कुर्बानी थी ना। यीशु ने जो कुर्बानी दी वो गुनाह की कुर्बानी थी, उसके अपने गुनाह की नहीं। जिस तरह बकरे का अपना कौन सा गुनाह होता है, वो तो कौम के गुनाह थे ना जो उस पर डाले जाते। तो वो कहते हैं जिस तरह उस पर दूसरों के गुनाह डाले गए तो वो कुर्बान करते थे बकरे को, इस तरह यीशु पर भी हमारे गुनाह लाती गए। ये साया कितनी खूबसूरत तरीके से कहता है कि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया, उस पर हमारी ही खातिर सियासत हुई, उसको मारा गया, घायल किया गया और वो कुर्बानी हमारे लिए दी गई। तो उसने भी सेम उसी तरह खैमा गाह के बाहर दुख उठाया। इसलिए यीशु भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। अब वो इस बात को कहता है कि अब हमारी कुर्बानगाह क्या है, हम यीशु मसीह है, हमारा ऑल्टर क्या है। तो अब वो कहता है अच्छा तुम कुर्बानियाँ के पेश कर। एक तो हमें कुर्बानी की ज़रूरत नहीं उस तरह की, क्योंकि यीशु ने एक ही बार कुर्बान होकर सारी कुर्बानियों का खुलासा ख़त्म कर दिया। ही डन वंस फॉर ऑल। हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था ना, एक ही बार कुर्बान होकर। तो कहता है कि उसने भी खून से सारी उम्मत को पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। जिस तरह वहाँ पे कहता है, फिर वही वर्स 13 में कहता है बस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चले। यानी कि जिस तरह यानी कि उसने दुख उठाया और जिस तरह वो जिल्लत को अपने पर उठा के तो खैमा गाह से बाहर गया, हम भी उसके पास चले। ये एक बड़ी कि हम जिल्लत, आपको याद होगा मूसा के बारे में लिखा है कि उसके पास सब कुछ था, तख्तो ताज था और उसका नेक्स्ट किंग भी होने वाला था, लेकिन उसने लिखा है कि उसने वो ऐशो अशरत और चंद रोज़ा मज़ा उठाने के बजाय मसीह के लिए दुख उठाने को बेहतर जाना और उस कौम के लिए वो सब कुछ छोड़कर जिल्लत उसने उठाई। एक तरह से आप कह सकते हैं तो वो उस कौम के साथ, यानी कि तख्तो ताज छोड़ के तो बियाबान में चले जाना और दुख उठाना, ये उसके लिए बड़ी बात थी। तो कहता है ये जिल्लत उठाने का इस तरह मतलब है कि जैसे पिछले दिनों बात की थी, अपनी सलीब उठाने की बात है। क्योंकि आगे वो कहता है कि यहाँ हमारा कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। ये एक तरह से इस तरह है कि कहाँ खुदावन ने दुख उठाया, यरूशलेम में। तो यरूशलेम जो था एक कह सकते हैं कि खिदमत करने वालों के लिए, सर्विंग करने वाली एक ऐसा बिलवड सिटी थी कि वो कहते थे कि इसके अंदर जो कुछ हम कर रहे हैं खिदमत के, दे डोंट वांट टू गो, कि उस जैसा कोई नहीं, क्योंकि लिखा था कि इसके बगैर कहीं कुर्बानी कबूल भी ना होगी, क्योंकि ज़बा इधर हुआ और जलाया उसने बाहर गया। तो कहते हैं कि बेशक वो शहर के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर क्या करते हैं कि फ़ख्र करते हैं कि ये यहाँ पे खिदमत करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि अब मसीहियों के लिए बेशक वो वही सिटी है, लेकिन अभी उसका न्यू नाम क्या था, याद है आपको? न्यू नाम मैंने क्या किया था बाइबल के मुताबिक? न्यू नेम ऑफ जेरूशलेम, सिटी ऑफ जेरूशलेम, जहाँ उनका मसीहा भी मसलूब हुआ था, दुख उठाया था। मिस्र स्पिरिचुअल तौर पे उसका नाम है सदोम अमूरा जैसा, और इजिप्ट जिसको कहते हैं। तो वो कहता है दिस इज नॉट अवर सिटी। तो ओल्ड सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, उसको छोड़कर, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कोई कायम रहने वाला शहर है, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं, जिसकी तलाश में इब्राहिम भी था। वो शहर जो आसमान से उतरने वाला है, न्यू जेरूशलेम, न्यू जेरूशलेम जो ऊपर कायम है, बना हुआ है, वो गोल्ड का बना हुआ है। ही विल कम अपॉन ऑल दिस एरिया में जो वहाँ पे है, लेकिन उसका साइज बिगर, इतना बिगर होगा जिसका साइज भी लिखा है, पता है मुकाशफा में उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, जुड़ाई सब कुछ लिखा हुआ है कि वो कितना बड़ा होगा और कितनी खलकत उसमें बस सकती है। तो कहता है हम उस शहर की मुंतजर हैं, उसकी तलाश में हैं। अब जब तक हम यहाँ हैं उसके इंतज़ार में हैं। अब क्या करनी है? वर्स 15 पढ़िए जरा। बस
ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. یہاں اب وہ بات کرتا ہے اوکے ٹھیک ہے اگر ایسے ہی کرنا ہے تو ہم کیا قربان پھر ہمارے لیے آج قربانی کیا ہے. تو بتاتا ہے اوکے تمہیں اب قربان گاہ پہ بکرے بچڑے اور گائے بیل قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یسوع نے جیسے ہم پڑھا ایک ہی بار کر دیا سب کے لیے. اب ہمیں بھی ہے کہ لیکن سم تھنگ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. کچھ نہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کچھ نہ کچھ ہم کریں کہ ہم سمجھتے کہ کیونکہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کرے کہ جس سے کرے کہ یس میں نے آئی ہیو ڈن سم تھنگ نو آئی ایم کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں یار اب تو میرا حق بنتا ہے. جبکہ خدا سے آنا چاہ رہا ہے نو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ فار سلویشن. اوکے اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ دیر از ٹو تھنگ یو کین ڈو. دو چیزوں کی قربانی یہاں پہ انہیں کہا کہ تمہاری قربانی چاہتا ہے خدا تو بلکہ آگے تیسری بات بھی وہ کرے گا. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم کر سکتے یہاں پہ. بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی ٹھیک ہے. اب قربانی کیا حمد کی قربانی ایک تو یہ ہے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. وہ تو کبھی کبھی جاتے تھے قربانی چڑھانے کے لیے کہ سب تو کہتا ہے حمد کی قربانی. ہونٹوں سے کیا قربانی دے سکتے ہیں آپ حمد پرستش یعنی کہ یو کین ڈو کنٹینیولی آل دا ٹائم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوٹتے آپ حمد کر سکتے ہیں تعریف کر سکتے ہیں گا سکتے ہیں پرستش کر کے کہ اس قربانی کے لیے نہ تو تمہیں اس سٹی میں جانے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ سٹی کی تو ہماری ہے ہی نہیں اس وقت اور نہ تمہیں اس آلٹر پہ جانے کی ضرورت ہے اس قربان گاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ کیونکہ خداوند نے آپ کے اندر ہی ہیکل بنا لیا. ٹھیک ہے نا آمین. وہ کہتا ہے کیا بولے ذرا میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا. کتنے زبور اس طرح کے ہیں آپ زبور 146 سے 50 تک جائیں وہ ساری حمد کی زبور ہے ساری تعریف کی زبور ہے. 146 سے 50 تک بلکہ میرا 45 بھی دیکھ تو وہ سارے 5-6 زبور جو ہیں حمد کرو تعریف کرو آسمان پر کرو زمین پر کرو. یہ کہتا ہے یہ تم ہر وقت قربانی چڑھائے اور اس کے لیے تمہیں نہ تو کسی قربان باغ کے جانے کی ضرورت ہے نہ ہیکل میں جانے کی ضرورت ہے کیونکہ خداوند کہتا ہے تمہارا دل میری ہیکل ہے یہ میری ہیکل ہے تو میں اس میں تم حمد کی قربانی چڑھا سکتے ہو. ہونٹوں کی قربانی چڑھاؤ. ہونٹ اس میں فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلے the sacrifice of your lips کہ آپ جتنا زیادہ یہ قربانی چڑھائیں گے آپ کے ہونٹ بری باتوں سے بچے رہیں گے بری بات کہنے سے بچے رہیں گے. جب بھی آپ کا دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے اس کی تعریف کریں اس کی حمد گائیں. تو ہم گاتے نہیں سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا اور ہم کہتے ضرور ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سدا اسے یاد کرتے رہتے ہیں. جب پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے وہی ہمارے دماغ سے خارج ہوتا ہے وہی نکل جاتا ہے کیونکہ فوکس ہمارا کدھر ہو جاتا ہے. ہونٹوں کی قربانی کچھ سوختنی قربانی بھی کہتے ہیں اس کے مطلب پوری قربانی. گیت گائیں زبور گائیں. وہ ایک آیت پڑھیں ذرا کولوسینز چیپٹر 3 ورس 16 اور 17. وہ کہتا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے سب خدا یسوع کے نام سے کرو اور اسی وسیلہ سے خدا باپ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت کلیئر بات کی کہ جن کو اسپیشلی گفٹڈ کیا گیا ہے یہ میوزک ایریا میں کہہ سکتے ہیں آپ جن کو خدا نے گانے کا بجانے کا یہ گفٹ دیا ان کے لیے یہاں پہ آج بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا حکم ہے. میں کہہ سکتا ہوں ویسے تو گانے کا سب کوئی شوق ہے. کچھ لوگ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں باتھ روم سنگر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تنہائی میں گاتے ہیں لیکن گانے کا ہر کسی کو شوق ہے. کسی کو اگر گانے کا گا نہیں سکتے تو ہر کسی کو سننے کا شوق ضرور ہے.
تو جن کو آلریڈی گفٹ دیا ہے اٹس مین کہ خدا ان سے چاہتا ہے کہ غزلیں، روحانی گیت اور مزامیر جو ہیں یہ ایک، اور یہ کیا ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ واٹ از دس. خدا کہتا ہے یہ تمہاری معقول عبادت بھی ہے. عبادت تم اسی طرح کر سکتے ہو، اپنے ہونٹوں کی قربانی کس طرح؟ زبور کے ساتھ، گیت کے ساتھ، روحانی غزلیں. اور جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں گفٹ کو، خدا ان کو نئے نئے گیت اور روحانی غزلیں بھی دیتا ہے. گیت اور روحانی غزلوں کا مطلب ہے جو آپ کو ریولیشن دیتا ہے خدا. ایک تو ہم دیکھتے ہیں مزامیر تو ہمارے پاس آلریڈی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن گیت اور روحانی غزلیں وہ ہیں جو انسان جیسے بہت سے سنگر ہیں جو انہوں نے، جن کو خدا نے ریولیشن دیا اور وہ گیت لکھتے ہیں اور آج ہم گاتے بھی ہیں. تو یہ ایک گفٹ ہے خدا کی طرف سے جن کے پاس بھی ہے کہ روحانی غزلیں اور گیت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس یہ ہے کہ وہ خدا کہ وہ لوگ ہیں جن کو ہیکل میں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی اور بہت بڑا مقام تھا ان کا، گانے بجانے والوں کے بارے میں. اور میں اس چیز کے بارے میں اکثر کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کی تعداد بھی ہزاروں کی میں تھی جو ہیکل میں گاتے بجاتے تھے اور خدا کی پرستش میں سب سے آگے وہ ہوتے تھے، سب سے آگے گانے بجانے والے، اور ان کو کچھ سکھانے والے تھے اور ساز بجانے والے. تو ایک قربانی ہے کس کی؟ ورڈز کی، کلام کی، یعنی کہ یہ مزامیر، گیت، روحانی. ایک ہے ڈیڈز کی بھی ہے اس میں، کام اور کلام. رومیو چیپٹر 12 ورس 1 اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر کہ تم پہ خدا کا کتنا رحم ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنا. تو کیا کریا کرو؟ التماس کرتا. التماس جو ہے نا وہ ایک بیگنگ لائک، یار پلیز میری گل سنو. کیا کریا کرو کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. تو وہ آگے کیا ہے؟ آگے اسی کو کہتا ہے کہ وہ کیا عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ قربانی، یعنی کہ یہ ہے ڈیڈز کے ساتھ. وہ تھا ورڈز کے ساتھ، یہ ہے ڈیڈ کے ساتھ کہ کام کاج آپ کے کیسے ہوں. آپ کے ہم کام کاج میں ہمارا بدن پورا شامل ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اس طرح کی قربانی ہو. ہمارے ڈیڈز، ہمارے کام، ہماری نیکیاں دنیا میں لوگوں کو جو نظر آ سکتی ہیں، وہ کہتا ہے اس طرح کی قربانیاں پیش کرو. اور یہ معقول اور پاک اور پسندیدہ قربانی ہے خدا کی. یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے لیے کچھ کرو، جیسے یہودی چاہتے تھے کہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ وی کین برنگ ٹو دا آلٹر، ہم قربان بلائیں، ہم کچھ دیں. خدا تو کہتا ہے دو، اپنے ہونٹوں کی قربانی دو، اپنے دل میں سے زبور اور مزامیر اور اس کی تعریف کرو. اور دوسرا اپنے کام کاج سے، اپنی کام کاج سے کیسے ڈیڈ دنیا میں آپ کا کریکٹر، آپ کا رہن سہن دوسروں سے میل جول جو ہے اس میں آپ کی بہتری ہو، اس میں آپ کی نیکیاں شامل ہو. جیسے ہم نے اسٹڈی کیا کہ خدا نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نمک ہو. تو نور اور نمک کا کام کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہو. نور کا مطلب، لائٹ کا مطلب کہ جہاں بھی اندھیرا ہے، ڈارکنس ہے، وہاں پہ آپ کی وجہ سے روشنی پہنچے. آپ کا وہاں پہ موجودگی جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں، روشنی کا مطلب ہے خوشی، تسلی، اطمینان، ترقی کسی کی زندگی میں آئے. اور نمک کیا ہے کہ ایک زندگی کیا ہے؟ پسمردہ ہے، ایک زندگی مایوس ہے، ایک زندگی شیٹرڈ ہے، ایک زندگی میں کوئی پرابلم. تو آپ کا اس میں انٹروین جو ہے اس کی زندگی کو ٹیسٹی کرے، اس کی زندگی کو اچھا کرے، اس کی زندگی میں بہار آئے. نمک کا مزہ، یعنی کہ نمک کے بغیر آپ جتنی بھی اچھی چیزیں ڈالی ہوں، آپ نے اپنی پسندیدہ ڈش بھی تیار ہو تو نمک نہ ڈالو تو آپ کہیں چھوٹ دیں انہوں نے باہر، آپ کوئی بھی نہیں کھائے گا نمک تو بغیر. بے شک وہ وکری گل ہے کہ انہوں ہاسپٹل لمیا پایا ہو تو کوئی تینوں منع ہے سارا کچھ، لیکن ٹیسٹ اس میں، وہ مجبوری اس کو کھانا پڑتا ہے جس کو بھی کھائے ہیں، مجبوری ہے اس کے لیے. لیکن یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ، وہ کہتا ہے. اور پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. آگے ورس 16 سے ہم ختم کریں گے. وہ کہتا ہے اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو.
اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. اب تیسری قربانی کیا ہے؟ سخاوت اور بھلائی، چیریٹی، جنروسٹی اصل میں کہہ سکتے ہیں، جنروسٹی. اور یہ وہ قربانی ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے نال ساتھ میں لکھ دیا ہے کہ یہ ایسی قربانی جس سے خدا خوش ہوتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. خدا کی راہ میں جو دیتا ہے خدا اس سے خوش ہوتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کئی دفعہ ان باتوں میں ہم جو ہے کئی دفعہ سستی کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے مال و املاک کی جو ہماری جو ویلتھ ہے اسی قربانی میں اس کو دینے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. میں کل سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم اپنے مال کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ ایون ایسی ایسی جگہوں پہ یوز کر لیتے ہیں کہ ویسٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک تجربہ کیا اپنی لائف کے ساتھ، آپ سب نے کیا ہے اصل میں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایبسولوٹ کمپلیٹ نان سینس. کیا ہے؟ ایبسولوٹ کمپلیٹ نان سینس، ACN. کتنے لوگوں نے ویسٹ کیا پیسہ ACN میں؟ ہمارے ارد گرد کتنے ہیں اپنے کرسچن، اور مجھے بھی مجبور کیا گیا، لیکن میں جی ٹھیک ہے. ACN، ایبسولوٹ کمپلیٹ نان سینس. اور ایسے ایسے دعوے لوگوں نے کیے کہ ہم دنوں میں جی ملے میرے ہونے والے ہیں، ہم یہ بننے والے ہیں، وہ بننے والے. آج وہ جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی چ جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. ایگزیکٹلی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس وجہ سے ہمارے ساتھ، یعنی کہ انہیں برا لگا کہ شاید ہم ہیٹ کرتے ہیں ان سے، ہم ان سے پسند نہیں کرتے کیونکہ ہم نے یہ بزنس شروع کیا تو ہم امیر ہو جائیں گے، تو یہ جیلس ہیں شاید. ایسے لوگوں ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ پرسنلی کہ پاسٹر دی دی فیملی جڑی ہے نا وہ ہیٹ کر دی کہ اسی جی ہو جاواں گے امیر، تے انہوں نے تے اسی ایون دے لیفٹ اس، دے ور جسٹ running after this city, even outside the country. ACN کی میٹنگز میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. اور خدا معاف کرے، ہم نے پھر بھی کہا کہ if God bless you، ہمیں کیوں پریشانی ہوگی؟ اگر کسی بھائی کو خدا کا کلام کہتا ہے کوئی ترقی کرتے دیکھے تو اس سے خوش ہو، جیلس نہ ہو. تو میں تو کہتا ہوں خدا آپ کو ملینئر بنائے تاکہ 1 ملین کا چرچ تو بناؤ گے نا پھر. وہ ایک بندہ خدا کا وہ کہتا ہے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے اس طرح پوچھا، میں نے کہا یہ کہ کیا ہے، اس کو پتا تھا میں کیسا آدمی ہوں. اچھا بھائی ایک بات بولتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب تک غریب آدمی ہے نا وہ عقل مند آدمی اسی طرح کھاتے رہیں گے. ہاں، ان کو سادہ دلوں کو لوٹتے رہیں گے، کسی طرح پاگل بنا رہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ عقل مند ایک ہی سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، بار بار نہیں ڈسا جاتا. چلیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے اگزامپل ہے، میرے سامنے بھائی اگزامپل ہے، بہن اگزامپل ہے، یار انہوں نے کیا، یہ کامیاب نہیں ہے، تو میں ہمیں بھی کہا 45 پاؤنڈ کہتے بھائی 45 پاؤنڈ ہے. میں نے کہا یار دے دو. وہ کرتے کرتے وہ 98 تک گیا. حساب لگا اس کو کہا، اس کے ساتھ اس نے کہا تھا صرف 45 پاؤنڈ. اب بات یہاں سے سچائی کہاں ہے؟ آپ نے میرا خیال ہے بہت کم لاس کے ہو گئے آپ تو. پھر بتائیے، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ہزاروں میں پاؤنڈز کو لاسٹ کیے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، خداوند مجھے پتا ہے کہ خداوند نے مجھے دینا ہے، بلکہ آپ کو بھی دینا ہے، تو آپ کی محنت کے اوپر ہی بلیس کرے گا خدا آپ کو. تو میں اور آپ کو میں یہاں پہ کہتا ہے سخاوت کرنا، بھلائی کرنا، سخاوت کرنا جہاں پہ نیڈ ہے. میں نے یاد ہے کہ پچھلے دنوں اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ چرچ میں کہ مجھے خدا نے ایک ویژن دیا ہے جس میں اسے گاسپل کو ایک بک کی شکل میں کرنا چاہتا، کرونالوجیکل آرڈر میں. تو بہت کم لوگوں نے جس نے مطلب کیا کہ ہم خدا کے اس کام میں سپورٹ کریں گے یا کسی کریں گے. تو
اس کام میں اجاڑ دیتے ہیں جس کا ریٹرن بھی کچھ نہیں بلکہ نقصان ہے, بلکہ دل دکھی ہوتا ہے, دل چھلنی ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ خدا کا کام ہے وہاں پہ ہم بہت سلو ہیں. تو وہ کہتا ہے خدا ایسی قربانیوں سے بھی خوش ہوتا ہے, خدا کے کام کے لیے, چرچ میں دو, چرچ کی باتوں کے لیے. اور مینو اور آپ نہیں تھے, میرا خیال ہے عدنان وغیرہ نہیں تھے, 2 سنڈے پہلے میں نے, کیونکہ ہماری وہ مشین ٹرالی ٹوٹی ہوئی ہے, تو ان سب کو, کیونکہ میں لائشا اور شیرن یہ فلانا پہلے ہوتے ہیں ارلی, تو پھر وہ ایک ایک چیز وہاں سے لانی پڑتی ہے. تو میں نے کہا کہ کچھ ٹائم کے لیے کوئی والنٹری کوئی ہمیں, تو کسی, اور اس دن کافی چرچ میں لوگ تھے, کسی نے نہیں مطلب کہ نا کہا کہ میں اعلیٰ چرچ بھی ہے نا آدھا گھنٹہ پہلے آ کے میں چرچ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, سوائے بھائی انتنی کے یا بھائی ڈیوڈ نے کہا تھا کہ آپ نہیں کیوں نہیں ٹرالی خریدے. یعنی کہ دو ایک ایجڈ, میں سوری ایجڈ اس لیے کہ میں بھی ایجڈ ہوں, یعنی کہ وہ بندوں نے کہا, ہاں خرم نے نہیں کہا تھا لیکن خرم آیا, جلدی آ گیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا سا ہماری بلائی کے لیے اور چرچ کے کاموں لیے وی آر سو سلو کہ ہم اتنا, خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کو حق اور دنائی دے کہ ہم ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں, اور خداوند ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. میری زندگی سے جو میرے پاس ہے, یہ نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ کوئی بڑا ڈھیر سارا دو, جو خوشی سے آپ کر سکتے ہو خدا کے گھر کے لیے. اگر آپ کہتے ہو میں 5 پاؤنڈ ہی کر سکتا ہوں, لیکن خوشی کے ساتھ وہ بھی خدا کے حضور آپ کی بہت بڑی قربانی ہوگی. تو خدا آپ کو برکت دے اور خدا آپ کو ایسی قربانیاں دینے کا, چڑھانے کا فضل عطا کرے. تو آؤ ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایسی ہی حکمت اور دنائی کی روح سے معمور کرے, اور ہم کس طرح کی قربانی, 3 قربانی میں نے کہا ہے, کون کون سی؟ ہونٹوں کی شکر گزاری, مزامیر, گیت, روحانی غزلیں گاؤ. دوسرے اپنے کریکٹر سے, اپنے کام کاج سے, اپنے ڈیڈ سے, اپنے اعمال سے, کیونکہ ہم نے لاسٹ سنڈے کیا کیا تھا, ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے, ڈیڈ, دا فیتھ از ڈیڈ. اب ایمان بڑا پکا ہے آپ کا, لیکن آپ کی زندگی میں جب سامنے یسوع کے حاضر ہو گئے تھے, کہنے کہ میں ایماندار, کہنے کی ثبوت ہے, اے دیکھو جی اے کام خدا, اس طرح بالکل. وہ کہتا ہے ایمان نے عمل کے ساتھ مل کر, عمال کے ساتھ اس کو کامل کیا. ہم کامل ہوں گے جب ہمارے ساتھ ہمارے عمل بھی ہوں گے ایمان کے ساتھ. صرف ایمان لے کے تو میں کہاں ہوں, میں چرچ بھی نہیں جانا, میں بائبل نہیں پڑھنی, میں نو فیلوشپ, نو بائبل اسٹڈی, نو نتھنگ گروپ, کوئی نہیں, میں سیدھا کام تے جاؤں گا تے گھر, سیدھا کام جاؤں تے کما کے تے ڈھیر لائی جاؤں گا. نو, یو ہیو ٹو ہیو دا فیلوشپ. اور ایور اگر آپ کو گفٹ خدا نہیں دیے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس گفٹ نہ ہو نجات یافتہ, تو دین یو ہیو ٹو یوز دیٹ. اگر سارے ایماندار ایمان لے لیں تو گھر بیٹھے رہن تو پھر چرچ کی بھی کوئی ضرورت نہیں, ایونجلزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو پرسیکیوشن کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ایویں ہی اپنی جانیں دے جا رہے ہیں یسوع پیچھے, کبھی ادھر بھاگے پھرتے ہیں, کبھی ادھر بھاگے پھرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ایسے لکھا ہے, سخاوت کرو, یعنی کہ سخاوت کرو کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ نیک کام ہے, خدا کے لیے قربانی ہے, یہ بھی کرتے ہیں. وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں یہ روشنی دی ہے, یہ خداوند تو نے اٹل حقیقت ہمارے سامنے کھولی ہے کہ ہماری نیکیاں, ہمارے اچھے کام جو تجھ کے بغیر, تیرے بغیر کیے جائیں, وہ ایک فلتھی ریگز ہیں, وہ گندی دھجیوں کا ڈھیر ہے. او خداوند خدا, بے شک جو ہم سے آج تیرے بچوں سے کوئی اچھا کام, نیکی کا کام ہوتا ہے, تو وہ تیرا روح ہی ہم سے کرواتا ہے. خدا وہی کام گنے جائیں گے تیرے حضور میں, ان کا ہی اجر ہمارے پاس ریوارڈ ہوگا جو پاک روح کے وسیلے سے کیے جائیں, جو اس ہولی اسپرٹ میں نے ہم سے کروائے ہوں. خدا کیونکہ جن کو تو نجات دیتا ہے ان کے لیے کرنے کے لیے تو نے کام رکھ چھوڑے ہیں. خدا if anybody is willing to do something for you, there are many ways. Lord, open
eyes and open doors for your people. اگر کوئی بہن یا بھائی اس چیز میں اسٹرگل کر رہا ہے کہ what should I do for the Lord, open new doors and give them strength to do your work and fill them in the Holy Spirit. Refresh their life, Lord. Fresh anointing of the Holy Spirit, that they can use their gift. They can use the gift you have given to them for your kingdom's sake. اور تیری برکت جاری اور ساری رہے. اور جن لوگوں کو خداوند تو نے اپنی بلیسنگ دی ہے ایز اے فائنینشلی طور پر, ان کو اور زیادہ بلیس کر, تاکہ وہ تیرے گھر کے لیے سخاوت کرنا نہ بھولے. یہ وہ قربانیاں ہیں جن سے تو خوش ہوتا ہے خدا. ہونٹوں کی قربانی ہر وقت گزارا کریں خدا, کنٹینیوسلی. اور ہمارے کام, نیک کام کرنے کا فضل ہمیں عطا کر, تاکہ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر اس باپ کی جو آسمان پر ہے تعریف ہو. تھینک یو جیسس. ان جیسس نے بھی پرے.